ہن اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا لکھا ہے حدیث پاک غور دے نال سننا. آپ فرماتے ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا معراج دی رات نبی پاک جناب دے گھر آن. آپ نو پتہ ہے کون ہے؟ حضرت علی پاک دی بہن ہا. جاگو تو صحیح نا یار. یہ گئیاں ایک باری کسے عورتاں دا کوئی ہو سی بیٹھن دا مقام کسے وجہ تو اتھے آپ دے سر اقدس دا دوپٹہ تھوڑا جا سرک گیا ہٹ گیا. آپ دا ایک کن مبارک ظاہر ہویا تے نال والی گتی ہوندے نا چھاپ وہ ظاہر ہو گئی. منافق عورتاں کچھ بیٹھیاں سن انہاں کیا بے پردگی کر دی پئی ہے قبر دے وچ تو کلی جانے تینوں نبی دی شفاعت نہیں ملنی اپنا عمل کم ہونا ہے. منافقاں دا اج بھی عقیدہ ہے کہ نبی دی شفاعت کم نہیں آئے گی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جدوں اے انہاں آکھیا نا آپ فوراً دوپٹہ سیٹ کیتا تے گھر آ گئیاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اقدس و انور و اطہر دے اندر. کہ آ کے پتہ کی عرض گزار یا رسول اللہ فلان جگہ تے عورتاں نے مینوں انج آکھیا جبکہ جان بوجھ کے میں دوپٹہ نہیں ہٹایا. میری ماما بہن اگر سن رہی ہیں انہاں نوں بھی سوچنا چاہیے اج ساڈے پردیاں دی کی حالت ہے. اسی تعلیم دے نام تے اس دلدل دے اندر پھس گئے ہیں. آمن والیاں نسلاں بدبودار ہو رہی ہیں تعلیم دے نام تے. تعلیم دا میں مخالف نہیں. تعلیم او ہووے جڑا تینوں در مصطفیٰ دے قریب کر چھڑے. او کیڑی تعلیم ہے جڑی تینوں حضور دے دین دا باغی بنا چھڑے اور تو یہ آکھے کہ مجھ سے پردہ نہیں ہوتا میرے سانس گھٹتی ہے تو اڈی بولیت نے مینوں گو آوندا ہے. یہ کون سا پردہ؟ یہ بتانا یہ کون سی تعلیم ہے؟ شرم نہیں آتی ہے ایسی عورت کو؟ اور مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے اگر میری بہنیں سن رہی ہیں غور سے سنیں تو اڈے علاقے تو موڑ بھی کہیں ٹھیک ہے فیصل آباد لاہور جاؤ تو گن غلط تھے پائیں. میں تمہیں صحیح کہہ رہے ہوں. یقین فرماؤ اتنے حالات خراب ہے. اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے پھرتی موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ دے کور چڑھائے ہوئے کور. کہ یہ کیا ہے کہ کور ہے تو میں کہ باہر کٹ. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے. اگر نہیں یہ کور اتھی ہوندہ تے مڑ محفوظ رہندا تے مڑ نوں جھریٹاں نہیں لگ دیاں. میں کہ خدا نے تینوں عقل نہیں دیتی اے پردے چ رہے تے بچ جاندا تے جے تو ایویں تا سر ہلاون والے ڈھیر ہیں تے بولن والے گھٹ ہیں. یہ عورت کو کون سمجھائے گا مجھے بتاؤ بھائی. اپنا موبائل لپیٹی ودی جدو اپنی بار میں تو ترقی ساڈی بولی چاہتے ترک گئی تو بولی یوں آدھے میں سمجھ گئے ہو نا ترک گئے. جدو چیز بالکل بدبودار ہو جائے نا تو اس لئے آدھے نے یہ وہ ترقی ہے. ترقی یہ نہیں بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو. ترقی یہ نہیں ہے. اس زمانے دے بدماش تے عورتاں نوں گراؤنڈ بھجائی بدن. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہنا عورت جدو حج کرنے جاوے علماء بیٹھن میں آپ تے سوال کر رہے ہیں علماء تے میرے سراں دے تاج ہیں دسو صفا مروہ تے عورت بائی سکدی ہے یا نہیں بائی سکدی؟ نہیں بائی سکدی. کیوں؟ اس واسطے او دی جسمانی کیفیت مختلف ہے. فرمایا بھجے گی تے بے پردگی ہوئے گی. رب نے فرمایا میرے گھر چاہیے بھجنا نہیں. اور جیڑا رب اپنے گھر وچ نہ بھجن دے وے کرکٹ گراؤنڈ دے وچ تینوں کیویں بھجن دے وے گا؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے پردہ نہیں ہوتا حیا کر. بندہ جدو فوت ہو جائے تو کفن دے 3 کپڑے ہوندن تو جدو عورت فوت ہو جائے بولو تو صحیح نا 5 کپڑے ہوندن. یہ کیا پیغام ہے؟ اسلام دے اندر عورت فوت ہو جائے انہوں کپڑے زیادہ پواؤ تاکہ پردہ ہو جائے. جیڑا اسلام مرن تو بعد پردہ کرائے وہ جیندی عورت نو تو مڑ بساں دی کیلنڈری کرنا دے سی نا. اس کو بڑا شوق ہے بساں دی کیلنڈری کرنا دا. اور کتنا بغیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کے آتا ہے. اس واسطے علماء نے ارشاد فرمایا ایک عورت 4 بندیاں نو جہنم میں لے کے جاسی. توجہ ہے وہ کس طرح؟ فرمایا کہ پیو برا پتر شوہر کتنے ہو گئے؟ کیوں؟ جڑی عورت دین دی باغی ہو جانے نا جی انہیں قیامت والے دن مقدمہ پیش کرنا میں تو جہنم میں جاندی پئیاں اے میرا پیو ہائی
انہوں میرے نال گھنے بے غیرت مینوں کدی دسیا ہی کوئی نہ. فرمایا جائے گا چلو انہوں بھی نال لے جاؤ. پیو آ جائے گا اے میرا پتر ہے انہوں بھی کیوں اے میرا پتر ہا یہ دی غیرت نے کدی جوش نہ ماری میری ماں کی پائی کر دی ہے انہوں بھی لے جاؤ. پیو بھی گیا پتر بھی گیا بیرا آ گیا میں دی بہن میں دی عزت آ اس نے میں کدی نہیں روکیا چل تم ہی جہنم دے وچ. شوہر آ گیا اے او بے غیرت ہے جڑا خود میری نوکریاں تے راضی ہا. میں بے پردگی والیاں دی عرض کریا پردے دے وچ اگر جائز نوکری عورت کر سکدی ہے یہ مسئلہ سن لو. ناجائز اور بے پردگی والی آکھن گے نو بھی چاہو تے سٹو جہنم دے وچ. ایک عورت 4 بندیاں دا راہ لے جائے گی اس تو بہتر نہیں آج اسلام سیکھ لو. سمجھ آ رہی ہے نا یہ عورت جی دی وجہ تو 4 بندے جانے نے. اگر یہ عورت اسلام دی پابند بن جائے تو جتنے والی اشارہ کرے گی قیامت میں اللہ اتنے انہیں جنت عطا فرما جائے. اگر یہ عبادت و ریاضت و طاعت قبول ہو گئے توجہ ہے سب حضرات کی کوئی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو یہ اصلاحی باتیں بتائیں. سمجھ آ رہی نا ٹی وی تے بیٹھن والیاں او عورتاں لفافہ اینکر اور میں اکثر آدھا ہونا یہ او عورتاں نے جنہاں نو پیسہ اس دا ملدا ہے بھی تسی دین دے خلاف بول لو جتنا بولنا ہے. یقین فرماؤ جی نہیں ہمیں تو گھٹن ہوتی ہے انہاں رنڈی عورتاں یا تقریراں سن کے ساڈے کئی بندے دماغ بدل جاندے نے. خدا واسطے سمجھن دی کوشش کرو تواڈے گھر قرآن کوئی نہیں حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں. ٹی وی تے بیٹھن والی ایو جی بے پردہ بے حیا آوارہ عورت او دیاں تقریراں نہ سنو او دے تبصرے نہ سنو. اگر تسی چاہیے وہ عورتوں کہ تانوں مقام و رتبہ مل جائے سیدہ خاتون جنت حسنین دی ماں دیاں تعلیمات تے عمل کر لو تہاڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تہاڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آئی دیاں ماما بہناں نے اپنے رخ بدلے ہوئے نا. تہجد دا ٹائم ہوندا ہے نا پچھلے زمانے چا چٹیاں داڑیاں لے بابے اما اٹھی کے آ جاندی ہے پتر اٹھی تہجد دا ٹائم ہے سونا وقت شروع ہو گیا رب نو منا تہجد پڑھ وقت اپنے کام تے جانا ہی. اج دا پتر ساری رات فیس بک کا ویدا ہے اپنی اکھاں نو گنداں دے نال بھر رہا ہے. او دی ماں زانا تو بعد آدھی ہن تے سائیں ساری رات پتہ نہیں کیڑی ماں نال لگا رہیا گپاں تے ہن تے سائیں جا تو سویرے اٹھ کے سکول جانا ہے. او ماں تو اپنا رخ بدل دیتا ہے جدن تا ماما دا رخ ٹھیک ہے بچے بابا فرید الدین ہوئے نے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یا فرید حق فرید یا سمجھ آئی ہے جی جیندے بیٹھے ہو تو یار تھوڑی جا بولو تو صحیح ہے. مجھے پتہ ہے ایسی باتیں سننا بہت مشکل ہوتی ہیں. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف والی ننگی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے فرما جان بوجھ کے نہیں. آئے 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 آج کی عورت کو سمجھ آ جائے یار کاش کے سمجھ آ جائے. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے میرے کاش کے سمجھ آ جائے. اگلی بات بھی سنو. آپ نے جدو یہ بات سنی نا کہ انہاں منافق عورتوں نے گل کی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ممبر لگایا جائے. سمجھ آ رہی ہے ممبر لگ گیا صحابہ کرام بیٹھ گیا آپ نے تقریر فرمائی بڑے جلال میں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی. فرمایا او بدبخت قوم نو کی ہو گیا ہے جڑے اے آدھے نے کہ میری شفاعت میری اہل بیت نو نہ مل سی ان شفاعتی تنالو تنالو تنالو. فرمایا میری شفاعت سب تو پہلے میری اہل بیت نو ملے گی نا. ہاں 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں. چلو 5 تندیاں 5 حدیثاں میں صحابہ دی شان تے سنا دینا پھر جے تسیں چوپ رہے تے مڑ سلام ہو سی جے بلند رہے تے مڑ شان اہل بیت تے اور سنائے تھا. فرمایا میرے جو صحابی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. کس کی مانند ہیں ستاروں کی مانند ہیں. تے میں نو اے دسو بھی ستارے ال کوئی منہ کر کے بھوکے زندہ بندہ تو بول لینا میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدنی چینل والا سونا بابا آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ستاروں کی طرح منہ کر کے اگر کوئی تھوکے نا
تو تھوک تھوڑا جا اتنے جا کے موڑ تھائی آ جاتا اس تو بہتر بھوکنا صحابہ دی حال منہ کر کے بھوکیں گا تے اپنا منہ کالا ہو جسی آئی اس تو بہتر ہے کہ انہاں دیاں شانہ مان جنہاں نو نبی پاک نے اللہ کو شانہ لے کے دے چھڑیاں نے